جی طیبہ بچے آپ ریکارڈنگ آن. السلام علیکم. ہیلو فرینڈز, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب. اگر تعلیمی خدمات کی بات کی جائے تو آپ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور اور گورنمنٹ سعدی کالج ویمن یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں. آپ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں فزکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ افیئرز اور ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. آپ یونیورسٹی سینڈیکیٹ اور سینٹ کا بھی حصہ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی میں بہت سے اہم انتظامی عہدوں کا حصہ رہ چکے ہیں جس کی فہرست بہت طویل ہے اور وقت کی قلت کے باعث ہم شیئر نہیں کر سکتے. آپ چانسلرز اور گورنر کنسلٹیشن کمیٹی کے ممبر رہ چکے ہیں. آپ فزکس اور میڈیکل فزکس کے شعبوں میں پی ایچ ڈی کروانے کے لیے ایچ سی کے اپروفڈ سپروائزر ہیں. اگر ایوارڈ اور اعزازات کی بات کی جائے تو آپ نے 2005 میں گورنمنٹ آف پاکستان سے سلام ٹیچر ایوارڈ وصول کیا. آپ نے 1995 میں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے سی او ٹی اسکالرشپ ایوارڈ وصول کیا اور برطانیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فزکس اور امریکن ایسوسی ایشن آف میڈیکل فزکس کی ممبرشپ بھی آپ کے پاس موجود ہے. بہت شکریہ سر جی, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. جی سر, اگر سوالات اگر شروع کیے جائیں تو پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہوگا کہ یونیورسٹی کی جو فیسیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور غریب کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ ایکسیس ہونا ناممکن ہوتی جا رہی ہے. اینڈ یو نو ویری ویل, ماشاء اللہ آپ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی فیس اگر ایک دفعہ بڑھ جائے تو اس کا ریورس گیئر نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کی اقتصادی اور معاشی حالت ایسی نہیں کہ وہ زیادہ فیسیں دے سکیں, اور خاص طور پر یونیورسٹیز کی فیسیں واقعی بہت زیادہ ہیں, اور بلکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت بھی کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ عام ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ اسکالرشپ دیے جائیں اور فیسیں جو سی ہیں نارمل رکھی جائیں, کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے. سب سے زیادہ, میں باہر دنیا میں تھا تو سب سے زیادہ جو منشور ہوتے تھے برطانیہ میں یا ان لوگوں کے جب الیکشن ہوتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پر توجہ دیں گے. تو ہمارے ہاں ایجوکیشن کا بجٹ بہت کم ہے, بہت کم ہے. میں بہت کا لفظ سے استعمال کروں گا کیونکہ کمپیئر ہی نہیں دنیا سے. تو حکومت کو, ریاست کو چاہیے کہ ایجوکیشن کی فراہمی کے لیے عام آدمی تک اس کی اپروچ کے لیے جو جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر یہ فیسیں کم نہیں کر سکتے تو اسکالرشپ دیں. انڈسٹریز سے, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے علاوہ بھی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی بھی فیسیں بہت زیادہ ہیں, اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں آگے تو وہ پڑھیں. تو یہ سارا معاملہ جو سا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت ایجوکیشن کے لیے کتنا بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے. جی سر. سر, جو دوسرے بہت اہم مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بی ایس آنرس کی ڈگری آ گئی ہے اور جو 2 سالہ ڈگری پروگرام تھا بی ایس سی اور ایم ایس سی کا وہ ختم ہو گیا ہے. تو جنوبی پنجاب, بلوچستان اور اندرون سندھ کے سٹوڈنٹس میں ایک تعلیمی بحران پیدا ہو گیا ہے. آپ اس ساری سچویشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ نہیں, یہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو بحران پیدا کرنے والی آپ بات کر رہی ہیں اسے صحیح طرح انٹرپریٹیشن نہیں دی گئی, اس کی وضاحت نہیں کی گئی. ٹیکنیکلی انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ 2 سالہ بی ایس سی یا بی اے اور پھر آگے 2 سال کا جو ایم اے ایم ایس سی کا پروگرام تھا انہیں الگ الگ کرنے کے بجائے کمبائن کر دیا, جسے اب آپ بی ایس پروگرام کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ غریب آدمی یا عام آدمی 4 سال تک ایجوکیشن نہیں لے سکتا. اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ انہوں نے ایک ایسوسیٹ ڈگری پروگرام شروع کرا تھا کالجز میں جو برابر تھا بی اے بی ایس سی کا, یعنی ایف اے اور ایف ایس سی کے بعد 2 سال تک وہ لوگ پڑھتے رہے تو انہیں ایسوسیٹ ڈگری دے دی جائے گی. پھر وہ مزید 2 سال پڑھے تو انہیں بی ایس کی ڈگری دے دی جائے گی. جو لوگ پہلے سے بی ایس سی یا بی اے ہیں وہ
5वें सेमेस्टर में दाखिला ले लें तो जाहिर है वो आगे 2 साल मजीद कंटिन्यू करके BS कर सकते हैं, जो कि पुराने MA MSc के बराबर है। तो असल में इसे सही तरह एजुकेट नहीं किया गया लोगों को और बताया नहीं गया, वरना ये प्रोग्राम एसोसिएट डिग्री वाला वो बराबर है BA BSc। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, क्या आप मुल्क की जामियात में होने वाली रिसर्च से मुतमईन हैं? क्योंकि रिसर्च तो हो रही है मगर एप्लीकेबल रिसर्च का बहुत फुकदान है। तो ये जो थीसिस आपने पढ़े बाद होते में बात की, यही सबसे अहम है और यही हमारे लम्हा फिक्री है। असल में रिसर्च 2 तरह की होती है, एक प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल रिसर्च, एक होती है वैसे ही खानापुरी के लिए। हमारी ज्यादातर जामियात जौन से हैं उनके बहुत से शोबे तो प्रोडक्टिव और अच्छी रिसर्च करा रहे हैं, जो इंडस्ट्री से भी लिंक है, जरूरतों से भी लिंक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम आ रही है और इंटरनेशनल लेवल तक उसको माना जाता है। लेकिन बहुत सी अक्सर जामियात में ऐसा भी देखने में आया है कि महज खानापुरी वाली रिसर्च हो रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और वो कोई फायदा नहीं है उसका। अगर यूनिवर्सिटीज इस म्यार को और HEC इस म्यार को कायम रखे कि क्वालिटी रिसर्च हो, तो हमारे लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी और दुनिया के लिए भी वो फायदेमंद होगी। तो असल बात यह है कि मुतमिन नहीं है अभी हम, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज कोई प्रोडक्टिव रिसर्च नहीं करा रही, महज पेपर पे पेपर शायर है। और HEC ने भी, आपने सुना होगा, HEC ने बाज़ जगह एतराज किए हैं, कुछ ऐसी पब्लिकेशंस देखने में आई हैं जो रिपीट कर लेते हैं थोड़ी सी तब्दीली करके और नंबर ऑफ पेपर्स या रिसर्च पेपर इंक्रीज कर लेते हैं वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। तो अभी जरूरत है कि HEC की सतह पर और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एनहांसमेंट सेल्स या जो क्वालिटी को मेंटेन रखने वाले लोग हैं वो इसको मेक श्योर करें कि जो भी रिसर्च हो उसका इंडस्ट्री को फायदा हो, उसका साइंस टेक्नोलॉजी को फायदा हो और वो प्रोडक्टिव। जी सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स वाले रिसर्च में जो है वो किसी ना किसी हद तक अच्छे जा रहे हैं। मेडिकल फिजिक्स से आप क्योंकि एसोसिएट है तो चलो समझ आता है आम इंसान को भी कि ये फिजिक्स जो है वो इंसानियत की खिदमत करेगी, इंसानियत को कोई फायदा देगी। ठीक है, स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, मगर ये जो अक्सर पिक्स आ जाती है सोशल मीडिया पे कि वो बंडल्स के बंडल्स पड़े हुए हैं थीसिस के और कोई फायदा नहीं, तो ये चीज बहुत तकलीफ दे है और हमारी बिल्कुल गवर्नमेंट सही। को सोचना चाहिए इस हवाले से। अच्छा सर, अब जो है क्योंकि मैं खुद आपको पता है मैं करियर एडवाइजरी करती हूँ और जी IUCPSS यानी कि इंटर स्टूडेंट कंसोर्टियम फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल साइंसेज के साथ में एसोसिएट हूँ। और एक अच्छा मेरी अच्छा, मुर्तजा ठीक है, साहब से गुड। जी जी मुर्तजा साहब से भी बात हो रही थी कि मुल्क वो क्योंकि 70 यूनिवर्सिटीज की ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बताती चलूँ अपने व्यूअर्स को, तो जी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में करियर एडवाइजरी का शोबा है ही नहीं, हम्म। टोटली नहीं है। तो आपकी नजर में करियर काउंसलिंग क्या है, इसकी कितनी अहमियत है और इसको कितना प्रमोट करना चाहिए? मेरा अपना ये ख्याल है कि आपने ये जैसे कहा कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में तो है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छे अदारे, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, बड़े अच्छे बड़े कॉलेजेस की, सॉरी कोई इंटरप्शन हो गई है, हेलो, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी बीच में। जी 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 कोई हाँ, बात तो कोई मैं बात। ये कह रहा था कि ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए, बल्कि एक एडवाइस करे स्टूडेंट्स को उनके कैरियर के चॉइस में, उनके सब्जेक्ट के मेजर के चॉइस में, उनके आइंदा के उसके लिए। टेक्निकली तो कैरियर काउंसलिंग में पहले आपको बताया जाता है कि आप खुद क्या हैं, आपके क्या स्किल्स हैं, आप कहाँ कहाँ इंटरेस्टेड हैं, क्या जरूरत है जमाने की। इवन कैरियर काउंसलिंग में तो ये भी होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसे चेंज करना हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये जी जी तमाम चीजें बिल्कुल। जो हैं, यही कैरियर काउंसलिंग की जिम्मेदारी भी है और एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट चाहता हूँ ये बीच में कोई बेल हो जाती
اس کی وجہ سے آپ کو ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی. نہیں تو سر، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر شعبے ہر یونیورسٹی میں اس کا قیام عمل میں لایا جائے باقاعدہ، تاکہ اسٹوڈنٹ بعد میں بیکار پھرتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، تو انہیں کوئی لائن آف ایکشن ہو، ان کے لیے کوئی ڈائریکشن متعین ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شعبہ ہے آپ کا، یہ بہت اہم ہے تو صحیح، یہ ایک ضرورت بھی ہے. اس کو ایک لازم و ملزوم بنا لیں یونیورسٹی، اپنے باقاعدہ پوسٹ ایڈورٹائز کریں، اور ایکسپرٹ جو سے ہیں، جو ٹیکنیک جانتے ہیں، جنہیں یہ علم ہے، وہ یہ کریں. جی بالکل. ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف فزکس سعید احمد گزدار صاحب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا الحمدللہ، اور پہلا ہمارے چینل کا سیشن ہی ان کے ساتھ تھا. تو ان سے بات چیت کے دوران یہی بات سامنے آئی کہ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی لائف میں ہی پتا ہو کہ ان کو جاب کس جگہ پہ کرنی چاہیے، ان کی ڈگری کدھر اپلائی ہوگی. اگر ان کو جاب نہیں بھی مل رہی، ان کے پاس کوئی اسکل ہو، تاکہ وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ نہ آ جائے. اسٹوڈنٹس کو کھانوں کے لالے پڑ جاتے ہیں. میں آپ کو لٹرلی بتا رہی ہوں. تو نمبر آف انمپلائڈ اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنا. جی جی. اور ساتھ ہی انہیں کچھ سکلز، جیسے آپ نے کہا سکلز ہونے چاہیے، اور ضروری نہیں کہ وہ سارا انحصار جو ہم سے ہے وہ گورنمنٹ کی جاب پہ رکھے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے اس علم کو کس کس طریقے سے، کہاں اپنے سیلف اس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کوئی نہ کوئی ہنر اگر وہ جانتے ہوں گے تو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور ان کے لیے ایک روزی کمانے کے لیے، دوسروں کو ٹرین کرنے کے لیے. تو یہ ایک ہمہ وقت کام ہے، یہ کوئی شارٹ ٹرم بات نہیں ہے. جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے. نمبر آف انمپلائڈ اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنے کی اہم ذمہ داری یونیورسٹیز کے ہاتھ میں بھی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، جامعات کے جتنے بھی وی سیز اور پرنسپلز یا پروفیسرز ہمیں سن پا رہے ہیں، وہ اس حوالے سے کچھ سوچ بچار کریں اور پالیسی سازی کریں. سر جی بہت شکریہ، وقت کی قلت تھی اور ہم نے آپ کا قیمتی وقت لیا. سیشن کے حوالے سے اوور آل آپ کی رائے کیا تھی پلیز؟ نہیں، بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ نے ان ایشوز پہ گفتگو کی ہے جو آج کل ضرورت ہے نوجوان کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، اور آگے مستقبل کے لیے سوچنے والوں کو انہی چیزوں کی اور اسی ڈسکشن کی ضرورت ہے. آپ ان معاملات کو یوں ہی ایکسپلور کرتے رہیں اور لوگوں سے گفتگو کر کے تمام لوگوں کو یہ معلومات پہنچاتے ہیں. جی بہت شکریہ سر جی. تو یہ تھا فرینڈز آج کا ہمارا سیشن سر افضل راؤ صاحب کے ساتھ. چاہتوں کا یہ سفر کبھی رکنے نہ پائے. ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو اینجل ڈائری، a channel about career counseling. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر جی، اللہ کے حوالے.